ٹھنڈی ہوائیں یا گرم کوئی پتہ ان کو نہیں تھا، تبھی تو کہا لبثت یومن او بعض یوم، نہیں پتا تھا ان کو۔ معلوم ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے حالات کا پتہ۔ یہاں میرے استاد قاضی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی، وہ بڑی عجیب باتیں کرتے تھے، بڑی میٹھی میٹھی زبان میں۔ فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا۔ جس نے مر کے دیکھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ جس نے مر کے دیکھا، تجربہ کر کے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مردے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے دوستوں نے یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ کہاں سے نکالا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ممالک والے چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ایک قبرج بڑے لگے ہوئے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ یہاں ہیں، وہ مردے جو ہیں یہ سنتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں کچھ دیتے بھی ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں کچھ دیتے بھی ہیں۔ ہمارے دیوبندی بھائی کہتے ہیں دیتے شیتے کچھ نہیں، صرف سنتے ہیں۔ بندہ انہوں کو پوچھے بھی تسی سنا کے کی ملا؟ بریلویوں نے تو سنا کے پوچھو دیا، تم کہتے ہو دیتے شیتے کچھ نہیں ہے، صرف سنتے ہیں۔ پھر تم نے سنانے کا فائدہ تم نے سنا کے کیا دیا؟ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی عجیب باتیں کرنے کے عادی تھے اور بڑے ذہین اور حاضر دماغ تھے، دلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کا سجدہ کرو، غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو، تو حسن نظامی ایک بڑے اردو کے ادیب ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے کمزور عقیدے کے آدمی تھے، بڑا مشہور آدمی ہے حسن نظامی۔ شاہ جی کی تقریر یومن پہ سجدہ اللہ کے لائق، کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا ہے شریعت نے۔ حسن نظامی اٹھ کے کہتا ہے شاہ جی یوسف دے بھراواں یوسف کا سجدہ نہیں کیتا؟ تو شاہ جی نے فرمایا حسن نظامی بیٹھ جا، یوسف دے بھراواں پہلے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو ایک جگہ یوسف دے بھراواں پہلے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو ایک جگہ کیتا نے۔ اگر تو بھی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پیر صاحب کو سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کنویں میں لٹکا، جس طرح بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو تو پہلے پیر کو کنویں میں ڈال، پھر پیر صاحب کو نکال، اس کے بعد ان کا سجدہ کر۔ تو شاہ جی تو بڑی عجیب جواب دیا کرتے تھے۔ میں رات بھی حضرت قاضی صاحب کو سنا رہا تھا، بڑے محظوظ ہوئے۔ مجھے ایک پولیس کے آفیسر نے یہ بات سنائی کہ میری ڈیوٹی لگی تھی مجلس اعرار کی سیکورٹی کرنے پر، تو میں مجلس اعرار کا کارکن بن گیا، رکن بن گیا، تبھی سیکورٹی کر سکتا تھا کہ میں اندر داخل ہوتا، تو میں اتنا قریبی رکن بن گیا کہ جب مخصوص میٹنگ ہوتی تھی علماء کی بند کمرے میں تو وہاں بھی چائے دینے کے لیے میں جایا کرتا تھا، تو تھا میں سیکورٹی کا، ساری خبر میں لے کر پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک دن جو خاص میٹنگ ہو رہی ہے اندر، اس میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، چاروں طبقے وہاں موجود ہیں اور شاہ جی وہاں موجود ہیں۔ تو میں چائے لینے کے لیے گیا تو اندر بڑا دلچسپ ماحول بنا ہوا تھا۔ شیعوں کے جو عالم تھے حافظ کفایت حسین ان کا نام تھا، بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا مبلغ تھا، خطیب تھا بڑا۔ تو بحث اس پر ہو رہی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ مرزائی ہو رہے ہیں، سنتے ہیں وہ بندہ مرزائی ہو گیا، فلاں ڈاکٹر مرزائی ہو گیا، فلاں بندہ مرزائی ہو گیا۔ تو مرزائی دیا کرتے تھے لالچ نوکری کا پھر چھوکری کا، تو پھر لوگ اس لالچ میں ہو جاتے تھے مرزائی۔ تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی میں کیا کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ تو وہ جو شیعہ عالم تھا اس کی رگے ظرافت جو ہے یہ پھڑکی، تو کہنے لگا شاہ جی اے تے تسی دیوبندی سوچو یا اہل حدیث سوچو، بھئی مرزائی کیوں لوگ ہوتے ہیں، ساڈے بریلویاں تے شیعہ وچوں تے کوئی بھی نہیں ہوتا،
ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے دیوبندیوں میں سے ہوتا ہے یا شیعوں میں سے ہوتا ہے، تو اس کہنے سے دیوبندیوں میں سے ہوتا ہے یا اہل حدیثوں میں سے ہوتا ہے، تو تم سوچو۔ تو بڑی ہنسی ہوئی اور لوگ ہنسے، شاہ جی بالکل چپ کر گئے۔ تو جب ماحول ٹھنڈا ہوا تو شاہ جی حافظ کفایت حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، حافظ صاحب موتر نہیں پھٹ دے، دودھ ہی پھٹ دے ہوں گے۔ دودھ پھٹ دے، کدی موتر بھی پھٹے۔ تو شاہ جی بڑی عجیب باتیں کہا کرتے تھے، تقریر کر رہے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا تینوں نہ کوئی کم پہ گیا، تینوں نہ کوئی کم پہ گیا، میں نے تو ساری زندگی سنایا، میری تو زندوں نے بھی نہیں سنی۔ سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، ہماری تو زندوں نے بھی نہیں سنی۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ نکال لیا ان لوگوں نے، سادی سمجھو پائے۔ ایک دیہاتی مقولہ ہے، لاہوری لوگ پتہ نہیں اس مقولے کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، نہیں سمجھ سکیں گے تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا تو سمجھ لیں۔ جو بندہ بہت اکھڑ مزاج ہو، کسی کی نہ مانتا ہو اور غلط روش پہ چل نکلا ہو، شراب پیتا ہو، ہیروئن بیچتا ہو، تو اس کے والد صاحب کو کہا جائے جو اچھے ہوں، نیک ہوں، بزرگ ہوں کہ تیرے بیٹے نے بڑا تنگ کر لیا ہے، تیرے داماد نے بڑا تنگ کر لیا ہے، بابا جی اس کو سمجھاؤ نا وہ صحیح ہو جائے۔ تو آگے سے وہ بزرگ کہتا ہے ساڈی موئے سن دین، یہ ایک مقولہ ہے ہماری زبان میں، ساڈی موئے سن دین، یعنی مطلب یہ ہے جس طرح مرے ہوئے نہیں سنتے، یہ بھی اس طرح میری بات کو نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ایک گل تے جتن بھی پتا سی بھی موئے ہوئے نہیں سنتے، علماء کو کہاں سے دھکا لگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو میں نے سورۃ فاتر نکالی تھی وہ کون سا صفحہ تھا جی؟ اس کو مکمل کریں گا۔ ہاں مل گیا جی، صفحہ نمبر 524، 22واں پارہ 524۔ اور وہاں ذکر کیا ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے اس کے مالک نہیں ہے، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ یہ کیوں؟ اگر سن بھی لیں تو جو چیز تم مانگ رہے ہو، جو کام تم کہہ رہے ہو وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ شاید اس لیے کہا کہ پہلی آیت کے حصے میں کہا تھا اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، تو کوئی مشرک کہہ سکتا تھا بھائی سنتی نفی ہو گئی، اگر سن لیتے تو کر بھی دیتے، ان کو اختیار ہے، وہ مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں پھر بھی کر کچھ نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ بزرگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اور اگر سمجھے ہو تو کیا سمجھے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ کیا ہے؟ تبھی تو آیت کے آخری حصے میں جا کے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔